آپ کا سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں فرسٹریشن زیادہ ہے تو اس کے لیے کیا کریں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلا کام تو ہم سب کو جو کرنا چاہیے یہیں بیٹھے بیٹھے، ہمیں لاجیکلی ریشنلی لائف کو سمجھنا چاہیے. جو ہماری زندگی ہے، ایکچولی جو ہماری زندگی ہے، یعنی ہم اگر لاجیکلی ریشنلی سمجھیں تو یہ زندگی ایکسیپشن کوئی ہو سکتی ہے، کوئی ایک دو مثال 100 میں سے 2 لوگوں کے ساتھ کوئی چیلنج ہو سکتا ہے. یہ زندگی اور ہم پچھلے کچھ سالوں میں امپروو ہوئے ہیں. میں انفرادی بات کر رہا ہوں، ابھی اس کا میں ثبوت دے دیتا ہوں آپ کو. ہم نے ابھی تک جتنے سروے کنڈکٹ کیے ہیں، فرض کیجئے 100 لوگوں سے ہم نے 10 بار یہ سروے کنڈکٹ کیا، تو 98% نے ہمیں جواب دیا کہ ان 10 سالوں میں ہماری سواری چھوٹی سے بڑی ہوئی ہے. 98% نے جواب دیا ہے کہ ہمارے گھر کے سائز میں کوئی تبدیلی آئی ہے تھوڑی سی. 98% نے جواب دیا ہے کہ اولاد کم تھی اب زیادہ ہو گئی ہے، نہیں کچھ بڑا ہی ہے نا، یہ بھی دولت کی ایک شکل ہے. 98% نے کہا کہ جی میرا عہدہ تھا وہ پہلے سے بہتر ہو گیا. 98% نے کہا کہ جی میری انکم. ہاں اب رہ گیا کہ یہ سب کچھ اگر ہو گیا تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ سر پریشانی آج کے دور میں 3 چیزوں سے آئی ہے. اس پہلی چیز کا نام ہے موازنہ، کمپیرزن. ہم نہ چاہتے دیکھتے ہیں دوسرے کے پاس کیا ہے. نیڈ کا مسئلہ اس ملک میں اللہ کی رحمت سے نہیں ہے، گریڈ کا مسئلہ ہے. اب وہ جو نیڈ ہے نا، بنیادی طور پہ دیکھیے تو وہ سب نے صبح کا ناشتہ کیا ہے. میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، مطلب میں نے بڑا ڈھونڈا ہے، مجھے پوری زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملے جو بھوکے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں. بہت کم. عملاً میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے خبر کوئی چیز نہیں ہے، میں عملاً کہہ رہا ہوں. ٹریول کرنے والا بندہ آپ کو کہہ رہا ہے. ہاں ایک بات میں نے دیکھی ہے، لوگوں کو کھا کھا کے مرتے بڑا دیکھا. یقین کیجیے، یعنی آزمائی بات ہے. ایک ہمارے دوست تھے، تو ان کی اماں حضور جو تھی وہ انتقال فرما گئی. ان کو شوگر تھا، کئی چیلنج تھے، وہ انتقال فرما گئی. تو انتقال کے 2 دن بعد پھل والا آیا، اس نے کہا جی یہ مینگوز کا بل دے دیں. کہا یار ہم نے تو کھائی نہیں. کہا آپ کی اماں کھاتی تھی چھپ چھپ کے. اماں کو تو آم بنا تھے. اس نے کہا تو کہاں ہے اماں؟ اللہ کے پاس چلی گئی. اس نے کہا پھر اسی لیے چلی گئی ہیں کیونکہ منع تھے اور کھا کھا کے چلی گئی ہیں. حضور لوگ یقین کیجئے، آپ کے ملک میں 80% بیماریاں کھا کھا کے بیمار ہم ہو رہے ہیں. یار ہارٹ کی بیماری کا کوئی جراثیم ہوتا ہے؟ کوئی جراثیم نہیں ہے. ایک ہارٹ اٹیک کروانے کے لیے ڈاکٹر بتاتے ہیں 20 سال کی محنت دن رات کرنی پڑتی ہے. 20 سال ایکسرسائز نہیں کرنی، سگریٹ پینے ہیں، چیزی برگر کھانے ہیں، کھا کے ساتھ ہی سو جانا ہے، انچایا کھا لینا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر منہ مار لینا ہے، کوئی اور کھا رہا ہے چکھا دے یار میں. کولڈ ڈرنک پینی ہے، ان ہیلدی لائف سٹائل اپناتے آخر کار 20 سال کی انتہا کی محنت کے بعد انا للہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی بیماری شوگر بتائیے جراثیم ہے اس کا کوئی؟ 100% لائف سٹائل کی بیماری ہے، کھا کھا کے، غلط کھا کھا کے، بیٹھ کے. میں چند دن پہلے ایک آفیسرز کا ایک کلاس تھی، میں نے ان سب کو 45-50 سال کی عمر کے، میں نے سب پوری کلاس کو کہا کہ اپنا لپڈ پروفائل کروائیے اور اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروائیے. اگلے دن 50% کا رپلائی آیا. آدھی کلاس کو شوگر کے بارڈر لائن پہ تھے، یہاں ہو چکی تھی، اور لپڈ پروفائل سب کا خراب تھا. یہ پوری قوم کی حالت ہے آپ کی، کھا کھا کے بیمار ہو رہے ہیں. اچھا جو ہے اس کو انجوائے نہیں کر رہے، جو نہیں ہے کہتے ہیں اگر یہ ہو نا، اگر یہ ہو. اچھا جس کے پاس وہ ہے اس کا جا کے انٹرویو لے لیں، وہ بھی رو رہا ہے. S500 والا، مرسیڈیز والا رو رہا ہے یار مزہ نہیں آ رہا، جہاز ہونا چاہیے. ہر کوئی اوپر دیکھ رہا ہے، حالانکہ مزہ دراصل جو ہے اس کو انجوائے کرنے میں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں خوشی منزل نہیں ہے، خوشی رستہ ہے. اور اگر آپ خوشی کے رستے پہ نہیں ہیں اور خوشی کے رستے کے چلنے کے اسلوب آپ کو معلوم نہیں ہے، خوش نہیں ہو سکتے. اور خوشی کے رستے پہ چلنے کا پہلا اسلوب قبول کرنا، راضی رہنا ہے، ماننا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس میں بڑا کچھ ایسا ہے جو کمال ہے، میں تو دھیان ہی نہیں دے رہا. یہ 22-24 کروڑ کو ایک بیماری پکی لگ گئی، اور اس بیماری کا نام ہے ناشکرا پن. یار یہ ایسا عجب پرابلم ہے. 2 درجن ملک میں نے دیکھ لیے،
ایسا ملک، پاکستان جیسا ملک میں نے نہیں دیکھا دنیا میں. کمال پازیٹیو سائڈ اس کی کیا ہے؟ ایسی ساحلی پٹی، ایسے ریگستان، ایسے جنگل، ایسے دریا، ایسے چہرے، ایسے کلچر، ایسے کھانے، ایسی زبانیں، ایسے پہاڑ، ایسے ریگستان، ایسے ریسورسز، ایسے پھل. یعنی میں کبھی کبھی کراچی آتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیے اتنا بڑا شہر ہے اور ہر چیز مل رہی ہے. کوئی کیلا ڈھونڈے اس کو کیلا مل رہا ہے، کوئی سیب ڈھونڈے اس کو سیب مل رہا ہے، کوئی نشہ ڈھونڈے نشہ بھی، جھولے لال بھی ہو رہا ہے وہ ساتھ ساتھ، سب کچھ مل رہا ہے. جس کو جو چاہیے، نمازی کو مسجد مل رہی ہے، جیب کترے کو بھری ہوئی جیب مل رہی ہے. ہاں دیکھیں نا کیسا نظام. اب حضور والا اب یہ دیکھیے کہ یہ جو اتنا ریسورسفل ملک ہے، اس سارے ملک کا چیلنج کیا ہے؟ اس ملک کا چیلنج یہ ہے کہ ہم 22-24 کروڑ لوگ ہم شکر گزار نہیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار نہیں، ہمارے مزاجوں میں شکر گزاری نہیں، عملاً دیکھتے ہیں. پھر حدیث شریف کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب نے فرمایا، جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. مستند حدیث. یار آپ عام لوگوں کے رویوں میں دیکھیں، شکریہ ہے کامن پریکٹس ہے. کوئی رستہ پوچھے گا، کوئی پوچھے گا اسٹیڈیم کس طرف ہے، باہر آپ کھڑے ہو، آپ کہہ رہے آپ ادھر نہیں ادھر جانا، اتنی دیر میں چلا گیا. او بھائی کوئی شکریہ بھی چیز ہوتی ہے، کہتا کسی اور سے لے لینا. شکریہ کا رواج ہی نہیں ہے، شکریہ کا مزاج ہی نہیں ہے. آپ کسی کی طرف کوئی چیز بھیجیے، 90% شکریہ کو نہیں آتا. کسی کے کام آئیے، مڑ کے نہیں لوگ دیکھتے یار، مڑ کے نہیں دیکھتے. تھینک لیس، یہ تھینک لیسنس جو پورے معاشرے میں ہے، مجھے بتائیے اس کا تو وعدہ ہے. وہ کہتا ہے تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. بھائی یہاں تو شکر گزاری ہے ہی نہیں، بندوں کی نہیں ہے، اللہ کی شکر گزاری کیا ہوگی؟ تو وہ الحمدللہ، اب اجتماعی طور پہ بتاؤں اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ الحمدللہ جس کا ترجمہ سارے کے سارے آپ یہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں، اب یہ نہیں کہتے نہیں اللہ میاں 98% تیری 2 میری، نہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اگر انگلش میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں کہ آپ کریڈٹ نہیں لیتے، سارا ہی کریڈٹ اس کو دے دیتے کہ اللہ میاں جو کچھ اچیو کیا میں نے مالک تیری عطا ہے. اگر کوئی 1% بھی کریڈٹ لے رہا ہے اور 98% کہہ رہا نہیں 99% تو ہے، 1% تو میرا بھی کمال ہے، تو الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں. حضور آپ کی پوری قوم کی حالت دیکھ لیجیے، ہر کوئی کریڈٹ لینے کو تیار ہے، میرا کمال ہے، یہ پل ہم نے بنایا تھا، یہ میرے بڑوں کا. یہ سیاسی طور پہ دیکھ لیجیے آپ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہر بندہ کریڈٹ لینے کو تیار ہے، کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اور خیر والا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں کریڈٹ دوسروں کو کوئی دے، خود پیچھے ہٹ جائے کہ یار نہیں یار اسی کا ہی کمال ہے. یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. تو یہاں چیلنج یہ دوسرا ہے. تیسرا چیلنج ناخوشی کا، تیسرا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسان کو آگے چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کچھ دکھنا چاہیے. اب اگین وہ جو دکھنا ہے یہ آنکھ سے نہیں ہے، یہ کیفیت ہے ایک. آپ سمجھ گئے جی میری بات؟ میرے کیونکہ گھر کے پاس میں موٹر وے، لاہور میں تو موٹر وے قریب ہے، تو موٹر وے پہ جب دھند پڑتی ہے نا، جب اسموگ اور فوگ آ جاتی ہے تو موٹر وے بین ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. ہم باقاعدہ موٹر وے کال کر کے ان کے نمبر پہ کال کر کے پوچھتے ہیں آج کتنے بجے کھلنی ہے. وہ کہتے ہیں جی دوپہر 12 بجے، سن لائٹ پڑے گی، فوگ بیٹھے گی، اسموگ بیٹھے گی تو موٹر وے کھل جائے گی. کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا اس کا، اگر اسموگ اور فوگ میں گاڑی کی سپیڈ 120 کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتی، 20 نہیں ہو سکتی، تو 120 تو بڑی دور کی بات ہے. خدا نخواستہ اگر آپ رات میں گاڑی چلا رہے ہوں اور ہیڈ لائٹ آف ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی، کیونکہ دکھتا ہی نہیں ہے تو چلے گی کیسے؟ چلنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے دکھنا. یہ دکھنا اتنا اہم ہے کہ آپ اگر آنکھیں بند کر کے 5 منٹ کے لیے کہیں کھڑے ہو جائیں اور تصور میں سوچیں آگے جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی، تو قسمن کہتا ہوں آپ کا قدم نہیں اٹھے گا، کیونکہ تخیل میں چلا جائے گا آگے جگہ نہیں ہے. پورے معاشرے کے ساتھ حضور یہ ہوا ہے. یہ دراصل کوئی اس کی ناراضگی کی شکل لگتی ہے مجھے، کیونکہ وہ قرآنک فلسفی کے مطابق اس کی ناراضگی کی شکل ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک عجب خوف مسلط کر دیا جاتا ہے معاشروں میں. وسائل کی انتہا ہے، ریسورسز کی انتہا ہے، اتنا بڑا ہیومن پوٹینشل ہمارے پاس ہے، ایسا کمال کا ملک ہمارے پاس، خوف کی حالت یا پتہ نہیں کیا ہو جانا. تو یہ جو ایک انسرٹنٹی ہے،
یہ دشمن ہے خوشی کی. یہ جو ان سین، ایک جو کچھ نہیں دکھ رہا اس کے بارے میں گمان کے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، یہ خوشی کی دشمن ہے. تو حضور والا اس کا سادہ سا حل ایک ہے، وہ ہے توکل. اگر آپ کا پورا بھروسہ ہے یہ تیسری چیز کا کہ کل پالتا رہے، کہاں کہاں پالتا رہے، آج تک پالتا رہے، تو کل کے بھی بندوبست اس نے کیے ہوئے. وہ بابا اشفاق کہتے ہیں کہ ایک دن میں بڑا پریشان تھا، تو جو اخبار تھی میں نے پکڑی ہوئی تھی اور میرے گھر کی بلی بھاگتی بھاگتی آئی، تو وہ کیونکہ فرینک تھی، اسے بھوک لگی ہوگی تو اس نے کوئی ہاتھ مارا تو اخبار ہٹ گئی. تو میں لیٹ گیا تو میرے سینے پہ لیٹ گئی، تو میں نے اس کو ایسے ہاتھ پھیرا تو وہ بڑے ریلیکس ہو کے نا میرے سینے سے لگ گئی. کہتے ساتھ ہی مجھے اتنی شرم آئی کہ اس بلی کا مجھ پہ یقین اتنا ہے سینے پہ لیٹ کے کہ مجھے نقصان نہیں دے گا، میرا تو یہ توکل ہی رب پہ نہیں ہے. ایک گھر کے پالتو جانور کا آپ پہ بھروسہ زیادہ ہے بھائی، اور ہمارا وہ بھروسہ اور یقین اس ذات پہ کیوں نہیں ہے؟ تو جس کا بھی بھروسہ اور یقین ہے اس کی انسرٹینٹی وہ کم ہے. جیسے انگزائٹی کم ہوتی ہے نا، اس کی انسرٹینٹی کم ہے، انگزائٹی کم ہے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ خوشی اطمینان جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اللہ مہربانی کرتا ہے جن معاشروں پہ وہاں اطمینان نازل ہوتا ہے، خوشی نازل ہوتی ہے. جن نفوس پہ اللہ مہربانی کرتا ہے وہ بھی نفس مطمئنہ بنتے ہیں، ان پہ بھی اطمینان کا انعام جو ہے انہیں گفٹ ہو جاتا ہے. اور جی حضور والا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور اقبال کی ایک نظم اور ہے، جہنمی کی فریاد مناجات. اس کا آخری شعر ہے کہ اللہ تیرا، وہ جہنم میں کہہ رہا ہے، اللہ تیرا شکر کہ خطہ پرسوز، سوداگر یورپ کی غلامی سے ہے آزاد. تو حضور والا یہ جو اس، جیسے آپ نے اشفاق بد کا بھی ذکر کیا، تو وہ بھی یہ بتا کر گئے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا جو لوگ تھے وہ بہت اچھے تھے. تو یہ جو چینجنگ ہے معاشرے میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ انفرادی طور پر لوگ ہیں یا آپ کے خیالات؟ حضور والا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ایک حصہ جو آپ کا میں سمجھ پایا ہوں اس کو میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا. دیکھیے دنیا میں جو ایولیوشن ہے نالج کی، جو ارتقاء ہے ریکارڈڈ ہسٹری 5000 سال کی اور اس سے پہلے کا وقت ہزاروں سال کا، اس میں نالج اور انسان کے ساتھ جڑا نالج جو ہے اس میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. وہ تقسیم جو علم کی ہے اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ نالج ایک نالج ہے اور انسان ایک مخلوق ہے جو کہ چل رہی ہے اور علم اس کی ضرورت ہے. جب وہی آئی، یعنی ریکارڈڈ ہسٹری کی 5000 سال کی میں وہی ایڈ ہو جاتی ہے، تو وہی بتاتی ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کی روح ہے اور روح اس کا اصل ہے. وہ روح نکلتی ہے تو یہ پھر کچھ نہیں رہتا، یعنی مادے سے وہ انرجی علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ میت بن جاتا ہے. اور جب تک مادے کو وہ انرجی ملی ہوئی ہے تو وہ زندہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کو قبر تک چھوڑ آتے ہیں. اب یہ جو میٹیریل سائیڈ ہے، صرف اس میٹیریل سائیڈ پہ پورے معاشرے کھڑے ہیں. یعنی اس کی ایک جو چمک ہے جس کو اقبال جیسے بڑے مفکر نے سمجھ لیا کہ یہ چمک تو ہے لیکن اس میں ایک چیز مسنگ ہے، وہ روح ہے. اس معاشرے میں گداز روح وہ نہیں ہے. انسان ایک ربوٹ کے طور، آج بھی دیکھیے کو باہر کام کرنے والا بہت اچھے پیسے کراچی سے کما رہا ہوگا، کسی نیو یارک میں، کسی دنیا میں، لیکن وہ کہے گا یار میں مشین کی طرح ہی ہوں. وہ 5 دن مشین کی طرح کسی پرزے کی طرح کہیں فٹ ہے اور اس کے بعد وہ پرزا 5 دن کے بعد ریلیز ہوتا ہے. وہ ممکن ہے کسی پب میں چلا جائے، کسی جگہ وہ گانے ناچنے چلا جائے، وہ پھر 2 دن ریلیکس ہو پھر دوبارہ پرزا آ کے فٹ ہو جاتا، اور کرتے کرتے پوری زندگی. یہ میٹیریلسٹک اپروچ. دین آپ کو یہ بتا رہا ہے اور وہی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ پرزا نہیں ہیں، آپ ایک پرزا نہیں ہیں، آپ بندہ ہیں اور آپ کا ایک مالک ہے. اور جو دکھ رہا ہے آپ کو، جو رزق دے رہا ہے وہ رازق نہیں ہے. دکان رازق نہیں ہے، فیکٹری رازق نہیں ہے، سیٹ رازق نہیں ہے. رازق وہ ہے، وہ رازق ہے. یہ ایک بہانہ وسیلہ بنا ہے، یہ ذریعہ بن گیا. اور اگر یہ نہیں ہوگا پھر بھی رازق وہ ہوگا. دکان بند تو پھر بھی رازق وہ، فیکٹری بند تو پھر بھی رازق وہ. یہ باس نہیں رہا تو پھر بھی رازق میرا اللہ. میں نہیں رہا تو میری اگلی نسلوں کا وارث بھی میرا اللہ. یہ رزق کا کانسیپٹ تھا. سو مادیت جو ہے، وہ مادیت پہ کھڑا پورا معاشرہ انسان کو ایک کہہ لیجیے پروڈکٹ کے طور پہ لینے لگ پڑتا ہے. تو اقبال جیسا مفکر یہ سمجھ گیا
کہ جو ابلیسی سوچ ہے وہ صرف میٹیریل تک ہے, وہ مادہ سے آگے نہیں دیکھ سکتی, اس میں میٹیریل سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن جو وہی ہے وہ تو اس کا سفر تو آپ کے آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے, اور اس کا سفر تو یہاں آنے کے بعد بھی شروع ہوتا ہے, وہ بھی چلتا جاتا ہے, ختم ہی نہیں ہوتا, وہ تو روز محشر تک جانا ہے. تو ایک حصہ تو یہ ہو گیا. اب آپ کا آخری جو تھا نا وہ بالکل مختلف سوال تھا. حضور والا دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ جو خرابی ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خرابی اور یہ اچھائی دونوں ہر دور میں رہی ہیں. فرق صرف ایک ہے کہ اس دور میں یہ دکھنے لگ پڑی ہیں اور ہمیں مزہ آنے لگ پڑا, ہم دیکھنے لگ پڑے. ہمارا ذوق خراب ہو گیا, اور یہ ذوق اتنا خراب ہوا ہے کہ ہمارا, اب وہ میں نام نہیں لوں گا کہ کس طرح کے سنگر کو قوم سن رہی ہے. ایک پوری ہے نا سیریز ہے کہ ہمارا مفتی کا حالت یہ ہو چکی ہے, ہمارے سنگر کا حالت یہ ہو چکی ہے, ہمارے ادیب شاعر, ہمارے دانشور کی حالت کیا ہو چکی ہے. یہ جو ہم نے چسکا لینا شروع کر دیا, اس سے کام خراب ہوا. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں, آج آپ خیر والے بندے کی عزت کرنی شروع کر دیں, برائی خود ہی ختم ہو جائے گی. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اس کراچی شہر میں, جس میں میں پچھلے 10 سال سے آ رہا ہوں, اس میں ہزاروں سکسیس سٹوریز ہر شعبے کی ہوں گی. ایدی صاحب تو ایک ہے نا, ہزاروں سکسیس سٹوری ہر شعبے کی ہوں گی. مجھے ان ہزاروں میں سے کسی ایک کی زندگی پہ کوئی مووی بنی ہو, شارٹ مووی کو مووی مجھے بتا دیجیے. نہیں ہے. پاکستان میں ہزاروں کہانی ہیں لیکن کسی کو خبر ہی نہیں. اچھا, برائی سب کو پتا ہے, ہر ایک کو خرابی پتا ہے, ہر ایک کو ایک دوسرے کی, ساتھ والے محلے والے کی, دوست کی, کولیگ کی برائی پتا ہے. پوری قوم کو چند دن کے بعد ایک مسئلہ مل جاتا ہے, وہ قومی مسئلہ ہوتا ہے. کبھی طاغوت, کبھی عائشہ جہاں زیب ہماری بہن, وہ تو اللہ بھلا کرے ارشد ندیم کا کہ اس نے نیزہ پھینک کے دھیان اس طرف کر لی. کیا خیال ہے؟ یعنی آپ ذرا دیکھیے نا, قومی طور پہ ہماری پوری اٹینشن کیا ہے. ٹاپ ٹرینڈ, ہمارے ٹاپ ٹرینڈ سوشل میڈیا کے آج کی نبض کیا ہے. دیکھیں کسی زمانے میں چٹان زیادہ بکتا تھا, کہتے رہے یار آج کی خبر تھی, سرخی اچھی تھی, چٹان بک گیا, نوائے وقت بک گیا. آج کی جو ٹاپ نیوز ہے وہ تو سوشل میڈیا. اب دیکھیے ہم کچرا کھا رہے ہیں, کچرا سن رہے ہیں اور کچرا بول رہے ہیں. ہمارا ذوق خراب ہو گیا. تو آج کی آنکھ برائی کو ڈھونڈ رہی ہے. یہ کراچی شہر کی ایک چھت پہ ہم بیٹھے اس وقت خیر کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ خبر ہی نہیں ہے, کیونکہ خبر کی ڈیفینیشن آپ کے 150 چینلوں نے بنا دی. خبر صرف بری ہوتی ہے, اچھی خبر خبر نہیں ہوتی. ہم برائی کو ڈھونڈتے ہیں, برائی کو بتاتے ہیں, برائی کو بولتے ہیں, برائی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. اس لیے شور اتنا برائی کا کہ جو اچھائی ہے معاشرے کی وہ موجود ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے, اچھائی پہ یقین ختم ہو گیا. یار جب ہر طرف ہی آپ کو برائی دکھ رہی ہے, ہر طرف. ایک میرے پاس آفیسر آ گیا, ایس ایچ او جس کو کہتے ہیں, اس نے کہا سر میں نے کبھی حرام نہیں کھایا, قسماً اس نے کہا, لیکن میرے سے ایک غلطی ہوتی ہے تو خبر کی پٹی چل پڑتی ہے اور میں معطل ہو جاتا ہوں. لیکن میں نے 100 کام ایسے ہوں گے جو نوکری کے لیے نہیں اللہ کے لیے کیے ہیں. اس معاشرے میں خیر کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. کس قدر بندہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے ذرا سوچیے. تو حضور اس معاشرے میں یہ برائی ہر دور میں رہی ہے. آج کا چیلنج یہ ہے, یہ نمایاں ہو گئی ہے, میڈیم زیادہ ہے. اور دوسرا ہمارا ذوق. آج آپ یقین کیجئے, دیکھنا چھوڑ دیجئے. وہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 2.5 سال میں کم از کم 2 درجن دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ کوئی صاحب آ کہتے ہیں شاہ جی پاکستان ڈوب چلا ہے. میں کہتا ہوں تسی چینل غلط سبسکرائب کیتا. یار یہ کیونکہ وجہ کیا ہے, یہ سودا بڑا بک رہا ہے بھائی آج کل. وہ کیا ہے, لوگ نیگیٹیوٹی سننا چاہتے ہیں. ہوتا ہے نا کسی کا نشہ نہ ملے, ٹوٹتا ہے جسم, ٹوٹتا ہے, کہتے ہیں کوئی بری خبر نہیں مل رہی. یار آج کا نشئی جو ہے وہ ہر پوری قوم نشئی ہوگی بری خبر کی. کہتا ہے بم دھماکہ ہوا ہے, دیکھو یار بندے زیادہ نہیں مرے, 2 مرے صرف. بھائی 2 یتیم ہو گئے بچے کسی کے. کہتا نہیں یار یہ کیسا دھماکہ تھا, بندے نہیں زیادہ مر رہے آج کل. کیونکہ بری خبر ہماری تلاش ہے. تو میری سر گزارش یہ ہے کہ آج ہم اپنا ذوق بدلیں, آج ہم شوق بدلیں. نہ ہم کتاب پڑھتے ہیں, نہ ہم خیر کی کو بات کرتے ہیں. ساڑیاں فلماں دے نام, بڈھے دا کھڑاک, گجر دا کھڑاک, ٹھیک ہے کہ نہیں, مولا جٹ,
یہ ہمارا کلچر ہی نہیں تھا. یقین کیجیے آپ اب نکال کے دیکھیے, میں پنجاب سے ہوں, یہ کوئی کلچر نہیں تھا. گنڈاسا سوٹا وڑ دیتا مار دیتا, یار ہمارے تو اخلاق رویے ہمارے کلچر تھے, یہ کہاں سے آ گئے؟ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری اوور آل بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے سسٹم خراب ہے, ملک خراب ہے, سیاست, یار لیکن جو ہم سارے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو خراب ہے نا. جو ہماری خرابی ہے وہ قیامت کے روز ہم نے اپنا جو حساب دینا ہے وہ تو نہیں ہم کسی پہ ڈال سکتے, کسی پرائم منسٹر پہ, کسی وزیر اعلیٰ پہ. جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اس کا کون جواب دے؟ تو جو ہمارے حصے کی شمع ہم جلائیں, باقی رہ گیا حضور والا وہ سسٹم, تو جو سسٹم کا مالک ہے وہ اللہ کو جواب دے گا. حضور والا میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آسان سا نام دے دیں تو وہ ہے پہرا, گارڈ کرنا. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی اچھی عادت جو اگر ہم اپنا لیں اس کا بڑا نفع ہوتا ہے, وہ ہے کہ ہر روز دن کے اختتام پہ پورے دن کو ریکال کریں, ریکال کر کے اپنی غلطیوں کو یاد کر کے استغفار پڑھ لیں, گناہوں کو, اور اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوگی تھی تو اسے کال کر کے معذرت کر لیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی آنکھ آپ پہ کھل جائے گی. عموماً نفس کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ دکھتا ہے, اپنا آپ نہیں دکھتا. تو ہم ایک پرسنالٹی بن جاتے ہیں, پرسنالٹی ہوتی ہے جو دکھتی ہے صرف, اصل میں نہیں ہوتی, دکھاوا ماسک ہوتا ہے, اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے اور انسان اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے پیرا دیجیے اپنی ذات کا, اپنے نفس کا, اور دن کے اختتام پہ ریکال کیجیے. اب ہوگا یہ کہ جب روز رات سونے سے پہلے خود کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے نا, یعنی خود ہی ہم جج بنے اور خود ہی ہم ملزم بھی ہیں, مجرم بھی ہیں, تو بڑی جلدی خامیاں کم ہونے لگ پڑیں گی. لیکن صرف خامیاں کم نہیں ہوگی, خوبیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اور جب خوبیاں بڑھیں گی تو پھر اللہ بڑی مہربانی کر دے گا. چاہتے نہ چاہتے آپ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پیدا ہوگا جس کی گواہی دوسروں کے دل دیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے خیر کی گواہی مفہوم حدیث کے اسلوب میں بیان کروں تو یہی بنتی ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت یہ کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے. اللہ گناہوں پہ پردہ ڈال دے, معاف کر دے آپ کو. تو آپ خود محاسبہ کیجئے, بچت ہو جائے گی. جی بڑا اچھا سوال ہے, ناخن ہے تو کاٹے جائیں. اچھا حضور والا دیکھیں, اس میں نا ہمیں یہ کیونکہ بڑا ہی ایک خفیف سا نقطہ ہے اور یہ جڑتا ہے اخلاق کے ساتھ. ہم نے اخلاق کو محدود کر دیا ہے فقط بات چیت کرنے تک. اخلاق ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کو آپ ایٹیچیوڈ کہہ لیجئے. اس کا ایک جو ایکٹ ہے وہ بیہیویئر ہے. میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں, ایک بڑا سا تودا ہے برف کا جو پانی میں تیر رہا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, آئس برگ. اس کا 5% دکھ رہا ہے. ہم جو دکھ رہے ہیں اس وقت وہ کیا ہے, 5%. باقی 95% کیا ہے, وہ جو نہیں دکھ رہا. ہم اصل میں وہ ہیں جو نہیں دکھ رہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تمہاری اصل حالت وہ ہے جو تنہائی میں حالت ہے. اصل حالت وہ ہے, کیونکہ محفل میں تو سب بھی سبحان اللہ ہے بھائی, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. تنہائی میں جو اصل ہماری حالت ہے وہ حالت ہے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب خود کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے رویے سے اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے, میرے سوچنے سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے, میرے انداز سے, میرے طور طریقے سے, میرے اخلاق سے, میرے جملوں سے, میرے برتنے سے کسی بھی طرح کسی کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو مجھے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو آپ کی ذات سے جو شر پہنچ رہی ہے یا جو ڈیمیج کسی کا ہو رہا ہے اس کو اوائڈ کرنا, ملائم کرنا. یعنی یہ ایک مثال ہے, تمثیل ہے. اس سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آپ کی ذات سے اس کی بڑی شکلیں ہیں. مثال لیجیے, دین اتنا کمال کا کہہ لیجیے اخلاق کو طاقت دینے والا دین ہے آپ کا کہ وہ تو منع کر رہا ہے پیاز کھا کے نماز پڑھنے مسجد میں نہ جاؤ, کیونکہ ایک چبھنے والا کونا پیدا ہو گیا. وہ چبھنے والا کونا کسی کی نماز کی خشوع و خضوع کو خراب کرے گا. تو دین کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایک محکمہ ہے, آپ کو یاد آ جائے گا, اس میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے منع کر دیا عطر نہیں لگانا. اب ہوتا یہ تھا کہ کئی لوگ عطر کی بجائے کافور لگا کے آ جاتے تھے. اب خوشبو کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو جو ہے نا فوراً یاد کرواتی ہے
کہ اس طرح کی پہلے کب لگی ہوئی تھی. تو فرض کریں کہ آپ کو سامنے ایک صاحب آ کے گلے ملیں اور آپ کو مردہ کوئی یاد آ جائے, کوئی میت یاد آ جائے, کوئی جنازہ یاد آ جائے, تو آپ تو سیٹ ہو جائیں گے ایک دم. اور خوشبو پورا ایک علم ہے, اس پہ جو کتابیں ہیں وہ ہزاروں صفحوں کی دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کو باقاعدہ اروما تھراپی کہا گیا. تو آپ کی خوشبو سے بھی کسی کے سر میں درد ہوتی ہے تو وہ چبھنے والا کونا بن گیا. آپ کے منہ سے اگر بدبو آ رہی کسی کو تو یہ بھی چبھنے والا کونا بن گیا. آپ اگر خود صاف ستھرے نفیس نہیں ہیں اور آپ کی ذات سے کسی کو تنگی ہو رہی ہے, کراہت فیل ہو رہی ہے, تو یہ چبھنے والا کونا ہے آپ کا. باقی اب اس کو اب ہمسائیگی میں دیکھ لیں. یعنی کیا خوبصورت امت کی ماں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمیں یہ شبہ تھا کہ حضور کی ذات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا تھا کہ شاید وراثت میں ہمسایوں کو بھی شامل کر دیں گے, اس قدر حقوق بتائے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ کی کونی سب سے پہلے ساتھ والے گھر کو لگتی ہے. قریب ہوتا ہے نا, جو قریب ہے کونی اس کو لگتی, دور والے کو نہیں لگتی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ذات سے آپ کے ہمسائے خوش ہیں, آپ کے ہمسائے راضی ہیں, آپ کے ہمسائے مطمئن ہیں. پھر کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہمسائے ہوتے ہیں, فلائٹ میں بیٹھ گئے ساتھ والا ایک ہمسایہ آپ کا, سفر میں بیٹھے ہیں ساتھ والا ہمسایہ آپ کا, تو آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کی ذات سے آپ کے قریب والے کو نقصان نہ پہنچے. یہ ہے آپ کا کونا ملائم ہو گیا.